السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو، ہم ایک ایسے مہینے کے آخری لمحات میں کھڑے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے محترم دوستو، رمضان رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، سوچو ذرا، ہمیں ایسا مہینہ ملا جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر رات اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن افسوس، کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کی؟ میرے دوستو، رمضان کا سب سے بڑا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے، اذا دخل رمضان فانما هو تلاوۃ القرآن واطعام الطعام۔ جب رمضان آتا تو ہمارے سلف کا مشغلہ صرف 2 ہی چیزیں ہوتی تھیں، قرآن کریم کی تلاوت، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو جائے گا، یا رمضان المبارک نے ہمیں قرآن سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا؟ رمضان مبارک میں ایک عظمت والی رات ہے۔ قرآن کہتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین رمضان کے ختم ہونے پر خوش نہیں بلکہ غمگین ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلف 6 مہینے دعا کرتے کہ اللہ انہیں رمضان تک پہنچائے، اور 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے رمضان کو قبول کر لے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے رمضان ذرا ٹھہر جا، محبوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور کہتا ہے، رمضان گزر گیا اور خیر کا موسم ختم ہو گیا، اور دل اب ندامت کے دنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوستو، رمضان کے بعد استقامت۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اطاعت جاری رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے، اللہ نے مومن کے عمل کی کوئی مدت مقرر نہیں کی سوائے موت کے۔ میرے عزیزو، رمضان جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہماری نماز باقی رہے گی؟ کیا قرآن باقی رہے گا؟ کیا تقوی باقی رہے گا؟ اگر رمضان کے بعد بھی عبادت جاری رہی تو سمجھ لو رمضان قبول ہو گیا۔ رمضان مبارک رخصتی کے قریب ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ وہ لمحات ہیں جب رمضان کا قافلہ رخصت ہونے کے قریب ہے،
یہ وہ مہینہ تھا جس میں راتیں عبادت سے روشن تھیں، مساجد آباد تھی، قرآن کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا ہمارے دل بھی آباد ہوئے یا صرف مہینہ گزر گیا؟ دوستو، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی رحمت ہے، ہم گناہوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو ہم گناہوں سے پاک ہو کر رمضان سے نکل سکتے ہیں۔ دوستو، رمضان میں جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ میرے دوستو، کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوئے یا ہم ان بد نصیبوں میں رہ گئے جو رمضان گزر کر بھی محروم رہ گئے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دن میں روزہ رکھتے، رات بھر قیام کرتے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ہر 3 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں راتوں کو لوگوں کو جگاتے تھے اور کہتے، قوموا لعل اللہ یرحمکم، اٹھو شاید اللہ تم پر رحم فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے، اگر کسی گھر سے قرآن کی آواز آتی تو خوش ہو کر کہتے، بیت معمور بالقرآن، یہ گھر قرآن سے آباد ہے۔ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ جب رمضان آتا حدیث کی مجالس بند کر دیتے اور پورا وقت قرآن کو دے دیتے۔ میرے دوستو، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پہچانا تھا۔ ہم نے رمضان کو صرف افطار سحری بازار میں گزار دیا، لیکن انہوں نے رمضان کو قرآن اور عبادت میں گزارا۔ میرے دوستو، بعض علماء کہتے ہیں گناہ کے بعد نیکی کا چھوڑ دینا نیکی کی قبولیت کی علامت نہیں ہوتا۔ اگر رمضان کے بعد نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی تو سمجھ لو رمضان نے ہمیں نہیں بدلا۔ حضرت قابن الاخبار فرمایا کرتے تھے، من صام رمضان وهو يتحدث نفسه انه اذا افطر عصى ربه فصيامه مردود عليه، جو رمضان میں روزہ رکھے اور دل میں ارادہ کرے کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کا روزہ مردود ہے۔ میرے دوستو، رمضان جا رہا ہے لیکن کچھ سوال چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو اس رمضان میں زندہ تھے مگر آج قبروں میں ہیں؟ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے مگر اب دنیا میں نہیں؟ کیا معلوم یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل رمضان کے جانے پر رو رہا ہے اور اس کی واپسی کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ بندے کو مزید نیکی کی توفیق دے۔ اگر رمضان کے بعد نماز قائم رہی، قرآن جاری رہا، نیکی جاری رہی تو سمجھ لو رمضان قبول ہو گیا۔ اے اللہ کے بندو، رمضان ختم ہو رہا ہے لیکن اللہ نہیں جا رہا، قرآن نہیں جا رہا، نماز نہیں جا رہی، لہٰذا عبادت جاری رکھو۔ آؤ اللہ سے دعا کریں، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا، اللہم اجعلنا من اتقائک من النار۔ اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے بعد بھی تقوی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دوبارہ رمضان مبارک نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل اور کرم سے قبول و منظور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔